رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایمان والا روزے رکھ کر ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اور جو جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا اور قیامت کے دن وہ اگر یہ کہے کہ میں بھی ایمان والا ہوں، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ ایمان والوں کو تو روزے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، تو نے کیوں نہیں رکھے؟ تو اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر رمضان المبارک کے روزے، اگر چاند 30 کا ہے تو 30 روزے، اور اگر چاند 29 کا ہے تو 29 روزے فرض ہیں۔ اور جو اس فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات پر قربان جائیے کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار سے پکارا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اب روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے، وہ اس لیے کہ نفس یہ خوش ہوتا ہے کھانے پینے سے، اور رمضان کے اندر روزے کے اندر کھانا پینا یہی شریعت میں منع ہے کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ اب شریعت نے اسی پر روک لگا دی، تو یہ ایک طرح سے روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کیا؟ اب اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کیا؟ دیکھیے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ یہ 2 من کی بوری یہاں سے اٹھا کر چوراہے تک لے جائیں، تو آپ بوری کی طرف دیکھیں گے اور اپنے جسم کی طرف دیکھیں گے۔ کہیں آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ حافظ صاحب میری ہمت نہیں ہے، میں اتنی دور اتنی وزنی بوری کو نہیں لے جا سکتا۔ لیکن اگر میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ یہ 2 من کی بوری وہاں لے جاؤ، اور یہ تم سے چھوٹا ایک بچہ، تم سے کمزور بچہ اس 2 من کی بوری کو چوراہے تک لے گیا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایک جذبہ اٹھے کہ مجھ سے چھوٹا اور مجھ سے کمزور بندہ اس بوری کو جب لے جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر ہی نہیں تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، انہوں نے رکھ لیے، اور تم افضل نبی کی افضل امت ہونے کے باوجود تم سوچ میں پڑے ہوئے ہو، اور ہمارے سروں کے اوپر تو کنتم خیر امتن کا تاج رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا تو سب سے افضل نبی دیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو افضل اور اعلیٰ قرار دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے کم درجے والی امتوں نے روزے رکھ لیے، اور ہم افضل نبی کی افضل امت ہونے کے باوجود ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں عملی طور پر روزے رکھ کر ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں۔